امیر حسین شیر بہرام کا پیغام ملتے ہی ملاقات پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے شیر بہرام کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ امیر محترم، یہ کون سی مہمان نوازی ہے؟ میں 1 ہفتے سے آیا پڑا ہوں اور آپ نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ شیر بہرام خیمے میں داخل ہوتے ہی بغیر دعا سلام کے شروع ہو گیا۔ میں کوئی ایسا گرا پڑا نہیں ہوں۔ میں نہ اپنی ضرورت سے آیا ہوں اور نہ مجھے آپ سے کچھ لینا ہے۔ سردار تیمور کا پیغام لایا ہوں۔ وہ تاتاریوں کے بہت بڑے سردار ہیں۔ آپ کو ان کا پیغام فوراً سننا چاہیے تھا۔ امیر حسین نے کئی بار بولنے کی کوشش کی، لیکن شیر بہرام نے دل کی بھڑاس نکالنے سے پہلے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ شیر بہرام خاموش ہوا تو امیر حسین مسکرا کے بولا، شیر بہرام، تیمور بڑا ہو یا نہ ہو لیکن تم بڑے سردار ضرور ہو۔ امیر حسین نے اپنے منصوبے کے تحت جال بچھانا شروع کیا۔ میں نے تم سے اس لیے ملاقات نہیں کی کہ میں چاہتا تھا کہ تم اچھی طرح آرام کر لو۔ آخر اتنی دور کا سفر کر کے آئے ہو۔ میرے آرام کو چھوڑو امیر۔ شیر بہرام بات کاٹ کر بولا، میں سردار تیمور کا پیغام لایا ہوں، اسے سنیے اور مجھے رخصت کیجیے۔ میں کاہل نہیں بننا چاہتا۔ پیغام بھی سن لیا جائے گا اور گفتگو بھی ہوگی، مگر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ امیر حسین نے ٹالنے کے انداز میں کہا، پہلے یہ بتاؤ شیر بہرام، تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ کا شکریہ امیر، بہرام اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ تاتاری کو گھوڑے کی پیٹھ سے زیادہ کہیں آرام نہیں ملتا۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ بھی تو تاتاری ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو شیر بہرام، امیر حسین سوچتے ہوئے بولا، لیکن تم ایک معزز مہمان ہو، تاتاریوں میں تمہیں ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ دراصل مجھے تیمور کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ حرکت؟ کیسی حرکت؟ شیر بہرام نے اسے چونک کر دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھو شیر بہرام، میرے دل میں تمہاری بڑی عزت ہے۔ امیر حسین نے بظاہر بڑی سادگی سے کہا، تم تاتاریوں کے ایک بڑے سردار ہو۔ تیمور کو کیا ضرورت تھی کہ وہ تمہیں اپنا قاصد بنا کر بھیجتا؟ اسے چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم میرے سردار ہوتے تو میں یہ معمولی کام تمہارے سپرد نہ کرتا۔ اے امیر، آپ تو اجنبیوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ شیر بہرام نے اسے تعجب سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ تاتاری نہیں؟ ہم تاتاریوں کا طریقہ ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں تو اپنے اختیارات اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تیمور ہمارا سردار ہے، انہیں اختیار ہے خواہ وہ ہمیں میدان جنگ میں لڑائیں یا سفیر قاصد بنا کر بھیجیں۔ پتہ نہیں آپ قاصد کو کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ قاصد تو اپنے سردار کا نائب ہوتا ہے، وہ اپنے سردار کی زبان سے بولتا ہے۔ اگر وہ غلطی سے بھی کوئی فیصلہ کر لے تو سردار اسے ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں شیر بہرام۔ امیر حسین نے دیکھا کہ اس پر الٹا اثر ہو رہا ہے تو فوراً بات بدل دی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ کام تم سے کسی کم تر درجے کے سردار کو بھی تو دیا جا سکتا تھا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ تم خیریت سے رہے، تمہارے قبیلے والے تو ٹھیک ٹھاک ہیں؟ واہ امیر، آپ نے تو کمال کر دیا۔ شیر بہرام کو اور زیادہ حیرت ہوئی۔ آپ تو یوں پوچھ رہے ہیں جیسے آپ میدان جنگ کی بجائے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور میں آپ کے پاس مہمان آیا ہوں۔ میں سردار تیمور کی طرف سے صلح کا پیغام لایا ہوں، اس کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ پوچھتے؟ وہ اہم بات نہیں ہے۔ امیر حسین نے لاپرواہی دکھائی۔ کیا صلح ضروری ہے؟ آخر تیمور صلح کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ بے چین ہیں، شیر بہرام ناگوار لہجے میں بولا، لیکن اس خانہ جنگی اور تاتاریوں کا بلا وجہ خون بہنے سے کم از کم میں بے چین ضرور ہوں، اور اگر آپ پرخلوص دل سے غور کریں تو آپ بھی بے چین ہو جائیں گے۔ امیر حسین نے دیکھا کہ یہ تو الٹا ہی گلے پڑ رہا ہے تو اکڑتے ہوئے پرغرور انداز میں بولا، اچھا بیان کرو، تیمور کیا چاہتا ہے؟ کن شرائط پر صلح کرنا چاہتا ہے؟ مگر بات کرنے سے پہلے یہ ذہن نشین کر لو کہ سمرقند کی حکومت میری ہے، اس پر میرا حق ہے۔ میں امیر قزغن کا بیٹا ہوں۔ بیٹے نہیں، آپ امیر قزغن کے پوتے ہیں۔ شیر بہرام نے فوراً اصلاح کی۔ یہ ضرور ہے کہ امیر قزغن نے الجائی خاتون آغا کو ہمیشہ اپنی ہی اولاد سمجھا۔ اب اگر آپ پوتا ہونے کی حیثیت سے سمرقند پر اپنا حق رکھتے ہیں تو پھر یہ خیال رکھیے کہ سردار تیمور امیر قزغن کے داماد ہیں اور امیر قزغن کی پوتی الجائی خاتون ان کی بیوی تھیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ تخت و تاج کے لیے رشتہ داری کا سہارا لینا بیکار ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں اپنی روایات پر عمل کرنا چاہیے۔ شیر بہرام، ہماری روایات بھی خون کے رشتوں کو تسلیم کرتی ہے۔ امیر حسین نے بحث شروع کر دی۔ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، یہی سب سے قریبی رشتہ ہے۔ امیر، آپ نے تاتاریوں کی مثل نہیں سنی، شیر بہرام نے بے خوف ہو کر کہا۔ آپ زیادہ عرصہ غزنی میں رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہ مثل وہاں مشہور نہ ہو، لیکن ملک تاتار کا ہر فرد تسلیم کرتا ہے کہ وہی ہاتھ انانے حکومت سنبھال سکتے ہیں جو تلوار پکڑنا جانتے ہوں۔ تخت کا فیصلہ تو تلوار ہی سے ہوتا ہے۔ کیا میں بزدل ہوں؟ امیر حسین ایک دم بھڑک اٹھا۔ کیا میں تلوار پکڑنا نہیں جانتا؟ میں غزنی کا خود مختار بادشاہ رہ چکا ہوں۔ میں تیمور سے زیادہ حکومت چلانا جانتا ہوں۔
امیر آپ کی بہادری شبے سے بالا تر ہے۔ شیر بہرام نے فوراً کہا، میں نے خود سردار تیمور کی زبان سے سنا ہے کہ آپ جیسے بہادر تاتاریوں میں کم موجود ہیں۔ میں تو صرف آپ کی بات کا جواب دے رہا تھا، آپ کسی اور شبے میں مبتلا ہو گئے۔ امیر حسین کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، اس نے پوچھا، اچھا تم صلح کی شرط بتاؤ۔ شرط نہیں امیر، سردار تیمور نے بڑے خلوص سے آپ کو ایک پیشکش کی ہے۔ شیر بہرام نے یہ کہہ کر اس کا غصہ اور بھی ٹھنڈا کر دیا۔ امیر حسین کے چہرے کی شکنیں دور ہو گئیں اور اس نے کہا، سردار تیمور نے آپ کو آپ کی پرانی بادشاہت یعنی غزنی کی حکومت پیش کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ آپ غزنی واپس چلے جائیں تو آپ کو وہاں کا خود مختار بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ اس طرح خانہ جنگی ختم ہوگی اور ہر دو حاکم اپنے اپنے علاقوں میں آزادی سے حکومت کر سکیں گے۔ امیر حسین نے یہ سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب اسے احساس ہوا کہ تیمور اس سے صلح نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس پیشکش کے پردے میں وہ اسے ملک تاتار سے بالکل بے دخل کر دینے کا حکم دے رہا تھا۔ امیر حسین بڑا متلون مزاج اور جلد باز تھا، لیکن اس موقع پر خلاف امید اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے چہرے سے کسی قسم کا تاثر ظاہر ہونے نہ دیا۔ تیمور کی شرط قابل غور ہے، امیر حسین نے بڑے تحمل سے کہا، لیکن میری بھی کچھ شرطیں ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر صلح کریں۔ اگر تیمور پسند کرے تو میں اس سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ یہ ملاقات کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے۔ امیر، آپ جو فرماتے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، شیر بہرام متانت سے بولا، لیکن سردار تیمور نے مجھے اس سلسلے میں ہر قسم کی گفتگو سے منع کر دیا ہے۔ انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے اور اس کا جواب بھی دو ٹوک ہاں یا نہ میں مانگا ہے۔ آپ مجھے جواب دیجئے تاکہ میں آپ کا جواب سردار تیمور کو پہنچا کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، مگر یہ جواب صرف ہاں یا نہ میں ہو۔ جواب بھی مل جائے گا مگر تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ امیر حسین نے بڑی مکاری سے کہا، میں تیمور کی پیشکش اپنے سرداروں کے سامنے رکھوں گا، وہ جو فیصلہ کریں گے اس سے تمہیں مطلع کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے تک تم یہیں ٹھہرو گے، ہمارے مہمان رہو گے۔ شیر بہرام کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن امیر حسین تیزی سے اٹھا اور بولا، تم جا کر آرام کرو، میں اپنے سرداروں کو مشورے کے لیے بلاتا ہوں۔ شیر بہرام کے بولنے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہ گئی تھی، وہ بھی اٹھ کر خیمے میں آ گیا۔ امیر حسین کے خیمے کے ساتھ ہی دلشاد آغا کا خیمہ تھا۔ اس نے شیر بہرام سے امیر حسین کی پوری گفتگو سن لی تھی۔ امیر حسین نے شیر بہرام کو تو کسی حد تک مطمئن کر دیا تھا، لیکن دلشاد آغا سمجھ گئی تھی کہ امیر حسین کے اس غیر متوقع تحمل کے پیچھے ضرور کوئی طوفان چھپا ہوا ہے۔ شیر بہرام کے جانے کے بعد امیر حسین نے اپنے کسی سردار کو نہیں بلوایا، بلکہ تھوڑی دیر بعد وہ کسی اور خیمے میں چلا گیا۔ ممکن ہے یہ اس نے احتیاط کے طور پر کیا ہو اور وہ نہ چاہتا ہو کہ دلشاد اس کے ارادے یا منصوبے سے واقف ہو۔ امیر حسین رات تک واپس نہ آیا تو دلشاد کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے۔ اسے سب سے زیادہ فکر شیر بہرام کی تھی۔ وہ اس لیے زیادہ فکر مند تھی کہ اگر امیر حسین نے شیر بہرام کو قتل کرنے کی غلطی کی تو پھر تیمور امیر حسین کو کسی صورت نہیں بخشے گا اور شیر بہرام کے خون کا بدلہ لے کر رہے گا۔ دلشاد نے اپنی خاص کنیز کو شیر بہرام کے خیمے پر بھیجا تاکہ معلوم ہو سکے کہ امیر حسین نے اب تک اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے یا نہیں۔ کنیز تھوڑی دیر بعد پریشان صورت بنائے واپس آئی اور بتایا کہ شیر بہرام کے خیمے پر پہرا لگا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ آنے والے سواروں کو بھی اسی خیمے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ دلشاد کو اسی بات کا دھڑکا تھا۔ اسے امیر حسین پر سخت غصہ آیا، لیکن وہ مجبور تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس سلسلے میں امیر حسین سے گفتگو کی تو بلا وجہ کی ناچاقی ہوگی اور نتیجہ کچھ نہ نکلے گا۔ امیر حسین نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ اس سے کسی طرح باز نہیں آئے گا۔ چنانچہ جب رات گئے امیر حسین اپنے خیمے میں واپس آیا تو دلشاد نے اس سے کوئی بات نہ کی اور یہی ظاہر کیا کہ جیسے وہ اس معاملے سے بالکل لا تعلق ہے۔ شیر بہرام کو قید ہوئے 3 روز ہو چکے تھے، اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ شیر بہرام کو یقین ہو گیا کہ شیر بہرام کی گرفتاری سے امیر حسین فائدہ اٹھا کر کوئی زبردست چال چلنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے اس سے تیمور کو نقصان پہنچ جائے، اس لیے وہ اس فکر میں تھا کہ کسی طرح تیمور کو امیر حسین کے ارادوں سے آگاہ کر دے۔ خیمے کے گرد سخت پہرا لگا ہوا تھا اور وہاں سے رہائی یا فرار کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اس قید سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، خواہ اس میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے جب اپنے ساتھیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ اگر یہاں سے فرار ہونا ہی ہے پھر شیر بہرام کی بجائے اس کے ساتھیوں میں سے کوئی فرار ہو تاکہ پکڑے جانے کی صورت میں شیر بہرام بچ جائے۔ شیر بہرام اپنے ساتھیوں کی وفاداری سے بہت خوش ہوا، لیکن اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ اپنے کسی ساتھی کی قربانی دے۔ اس طرح 2 دن گزر گئے اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ شیر بہرام خود جانے پر بضد تھا، لیکن اس کے ساتھی اسے بھیجنے پر کسی طور راضی نہ ہوئے۔ آخر شیر بہرام کو مجبور ہونا پڑا۔ وہ ہر حالت میں تیمور کو امیر حسین کے ارادے سے باخبر کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک شب شیر بہرام نے پیٹ میں سخت درد کا بہانہ کیا اور زور زور سے چیخنے لگا۔
پہرے دار گھبرا کر اس کے خیمے میں آ گئے۔ شیر بہرام کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس نے پہرے داروں کو باتوں میں لگایا اور درد کا واویلا کرنے لگا۔ اسی وقت اس کا ایک ساتھی نظر بچا کر خیمے سے باہر نکلا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد شیر بہرام کا پیٹ درد ختم ہو گیا۔ اس نے پہرے داروں کا شکریہ ادا کیا۔ پہرے دار اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ خیمے کا ایک آدمی غائب ہو گیا ہے اور اب وہ امیر حسین کے لشکر کے آخری سرے پر پہنچ چکا ہے۔ امیر حسین کا مصالحتی وفد تیمور کے خیمے میں داخل ہوا۔ یہ وفد 4 آدمیوں پر مشتمل تھا، ایک آدمی آگے، 3 اس کے پیچھے۔ آگے آنے والے کے سر پر کلام پاک رکھا ہوا تھا۔ مصحف آسمانی کو دیکھ کر تیمور کے جسم میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ اس کا آہنی بدن جیسے پگھل کر موم بن گیا۔ احترام قرآن کے لیے تیمور اور اس کے سردار کھڑے ہو گئے۔ تیمور نے آگے بڑھ کر کلام پاک لیا، آنکھوں سے لگا کر چوما، پھر ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ تیمور کے پاس شیر بہرام کا بھیجا ہوا سوار گزشتہ رات پہنچ گیا تھا۔ اس نے تیمور کو بتایا تھا کہ امیر حسین نے شیر بہرام کو قید کر لیا ہے اور اب وہ کوئی چال چلنا چاہتا ہے، اس لیے تیمور بھرا بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ اپنے سرداروں سے شیر بہرام کے سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا۔ شیر بہرام کی گرفتاری سے اس کے سردار بھڑک اٹھے تھے اور تیمور پر زور دے رہے تھے کہ فوراً امیر حسین کے مقابلے پر روانہ ہوا جائے اور اگر شیر بہرام کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس کا سخت انتقام لیا جائے۔ تیمور کا خود بھی یہی ارادہ تھا کہ اسی دوران اسے امیر حسین کے مصالحتی وفد کے آنے کی اطلاع ملی۔ اسے امیر حسین پر غصہ بھی آیا اور اس کی دیدہ دلیری پر تعجب بھی ہوا، لیکن وہ فوراً سمجھ گیا کہ امیر حسین نے ایک طرف تو شیر بہرام کو گرفتار کیا ہے اور دوسری طرف وہ اس وفد کے ذریعے کوئی جال بچھانا چاہتا ہے۔ شیخ علی بہادر اور امیر خطائی بہادر نے پرزور الفاظ میں مطالبہ کیا کہ وفد کے ارکان کو فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن جب امیر حسین کا وفد قرآن پاک ان کے سامنے لے کر آیا تو ان سب کی زبانیں بند ہو گئیں۔ سردار تیمور نے وفد کے ارکان کو عزت سے بٹھایا اور اپنے تمام سرداروں کو باہر بھیج دیا۔ اسے خطرہ تھا کہ اس کے سردار گفتگو کے دوران کہیں غصے میں آ کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں جس کے لیے اسے بعد میں پچھتانا پڑے۔ میں نے امیر حسین کے پاس شیر بہرام کو صلح کا پیغام دے کر بھیجا تھا، تیمور نے بالکل انجان بن کر پوچھا اور وفد کے ارکان پر اپنے الفاظ کا تاثر تلاش کرنے لگا۔ وفد کے ارکان نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان میں سے ایک بولا، اے سردار تیمور، شیر بہرام آپ کا پیغام لے کر ہمارے امیر کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ آپ کے اسی پیغام کا جواب لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، مگر شیر بہرام کہاں ہے؟ وہ واپس کیوں نہیں آیا؟ تیمور نے بڑے ضبط سے کام لیا، لیکن پھر بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ شیر بہرام تاتاریوں کے بڑے قابل احترام سردار ہیں۔ وفد کے دوسرے رکن نے سنبھل کر کہنا شروع کیا، ہمارے امیر ان کی بھی بہت عزت کرتے ہیں۔ دوران سفر شیر بہرام کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی، اس لیے امیر نے انہیں علاج کے لیے روک لیا ہے۔ آپ ان کی طرف سے بالکل مطمئن رہیں، وہ ہمارے لیے مہمان ہیں۔ تیمور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا کہ امیر حسین نے ہماری پیشکش کا کیا جواب دیا ہے؟ اسے منظور ہے یا انکار کیا ہے؟ اے سردار تیمور، ہمارے امیر نے آپ کی پیشکش شکریہ کے ساتھ منظور کر لی ہے، ایک رکن نے جواب دیا۔ تیمور نے چونک کر اسے دیکھا، اسے اس جواب کی قطعی امید نہ تھی۔ اس نے مزید تصدیق کے لیے پوچھا، امیر حسین کب غزنی واپس جا رہے ہیں؟ ہمارے امیر اپنی واپسی کی تفصیلات طے کرنے کے لیے آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، وفد کے رکن نے کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوستی اور وفاداری کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کلام اللہ کو درمیان میں رکھ کر اعلان کرتے ہیں کہ اگر میں قول و قرار کو توڑوں تو اس مصحف کی مجھ پر مار پڑے اور جو سزا دینا چاہیں دی جائے، لہٰذا اگر ہو سکے اور آپ مناسب سمجھیں تو ان سے تفصیلات طے کرنے کے لیے ان سے تنہا ملاقات کریں تاکہ ہم نئے سرے سے نئے حالات میں قول و قرار کر سکیں۔ یہ امیر حسین کا کھلا ہوا فریب تھا۔ تیمور سمجھ گیا کہ امیر حسین اسے اس ہیلے سے گرفتار کرنا چاہتا ہے، مگر چونکہ امیر حسین نے کلام اللہ کو درمیان میں ڈالا تھا، اس لیے تیمور نے سب کچھ جانتے ہوئے مصحف قرآنی کا احترام کرنا اپنا فرض سمجھا اور انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، امیر حسین نے کلام اللہ کے واسطے سے گفتگو کی ہے، اس لیے میں انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے چکچک کے مقام پر تنہا ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے، میں اس کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ تم واپس جاؤ اور اسے اطلاع دو کہ وہ چکچک پر میرا انتظار کرے، میں وہاں تنہا پہنچ رہا ہوں۔ امیر حسین کے وفد کے ارکان کے منہ حیرت سے کھل گئے، وہ دل ہی دل میں تیمور کے حوصلے کے قائل ہو گئے۔ انہیں یہ قطعی امید نہیں تھی کہ تیمور اتنی جلدی امیر حسین سے ملاقات پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس کے ارکان تیمور سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان میں سے ایک نے کھلے الفاظ میں اس کا اعتراف کیا، اے سردار تیمور، ہماری نظر سے آپ جیسا حوصلہ مند انسان اب تک نہیں گزرا، آپ واقعی عظیم ہیں۔
تیمور جواب دینے کے بعد گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا اور بولا، عظیم صرف خدائے بزرگ و برتر ہے، میں ایک ناچیز بنتا ہوں۔ میرا باپ سردار طراغائی برلاس جب مجھے نصیحت کرتا تھا تو عام طور پر اپنی بات ان الفاظ پر ختم کرتا تھا کہ اے تیمور، میری خواہش ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے احکام اور شریعت کے پابند رہ کر درویشوں اور بزرگوں کی دعائیں لیتے رہو اور ہمیشہ اسلام کے 4 ارکان کے پابند رہو۔ میں اپنے باپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ بلاد شمال کے خان اعظم نے مجھے سمرقند میں اپنا نائب بنایا تھا، لیکن تاتاریوں کو حالت زار میں دیکھ کر میں مغلوں کے خلاف تلوار اٹھا لی اور انہیں ملک تاتار سے مار بھگایا۔ اب میں تاتاریوں کی ایک مضبوط حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن جس طرح ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے امیر حسین کو اسی لیے غزنی کی حکومت پیش کی ہے۔ اگر وہ مانے گا تو خوش رہے گا، اور اگر اس نے فریب دینے کی کوشش کی تو وہ اس سے بھی زیادہ خار ہوگا۔ میں اسے تاتار ہی سے نہیں، دنیا سے بھی بے دخل کر دوں گا۔ بے شک بے شک، سردار صحیح فرماتے ہیں۔ ایک نے تیمور کی تائید کی، تم لوگ تھکے ہوئے ہو، جتنے دن چاہو آرام کر سکتے ہو۔ تیمور نے کہا، ہم تمہیں اپنا مہمان بنا کر روکنا نہیں چاہتے، تم جب چاہو ہمیں بغیر اطلاع دیے واپس جا سکتے ہو۔ تمہارا صحیفہ بابرکت ہمارے پاس برکت کے لیے محفوظ رہے گا۔ آپ کا شکریہ سردار، ایک رکن نے کہا۔ ہم صرف ایک دن آرام کرنے کے بعد واپس جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے آپ کو سلام کرنے ضرور حاضر ہوں گے۔ تیمور کے وفد کے ارکان کو ایک کمرے میں بھیج دیا اور ان کی خاطر و مدارات کی خاص ہدایت کی۔ تیمور نے یہ بھی حکم دیا کہ وفد جس وقت بھی واپس جانا چاہے اسے قطعی نہ روکا جائے۔ تیمور کے سردار امیر حسین کے بھیجے ہوئے پیغام کو سننے کے لیے بہت بے چین تھے۔ انہیں خیال تھا کہ تیمور وفد سے گفتگو کرنے کے بعد انہیں بلا کر تمام باتوں سے آگاہ کرے گا، لیکن تیمور نے انہیں شام تک انتظار کے کرب میں مبتلا رکھا۔ پھر شام کو ہر سردار کو یہ مجدہ سنایا گیا کہ سردار تیمور نے تمام سرداروں کو کھانے پر مدعو کیا ہے۔ اس نوید سے سرداروں کی تمام کلفت دور ہو گئی اور رات کے کھانے پر تیمور کے خیمے میں وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ تیمور بہت حشاش بشاش نظر آ رہا تھا، اسے دیکھ کر سردار بھی خوش ہو گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ شاید امیر حسین راہ راست پر آ گیا ہے اور اس نے غزنی جانے کی اطلاع تیمور کو بھیجی ہے۔ کھانے کے دوران تیمور نے اپنی اور ارکان وفد کے درمیان ہونے والی گفتگو کا بالکل ذکر نہ کیا۔ تمام سردار بار بار اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے، مگر تیمور نے انہیں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رکھا۔ جب اس نے اطمینان سے کھانا کھا لیا تو تیمور نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میرے سرداروں، تم تاتاریوں کی آن اور عظمت ہو۔ تمہارے سردار نے جتنی فتوحات حاصل کی ہیں ان سب میں تم تیمور کے برابر کے شریک ہو۔ تم یقیناً امیر حسین کا پیغام سننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ میں تمہیں اس وقت بلوا لیتا، لیکن تم اس وقت جوش میں تھے، اور امیر حسین کا پیغام ہم سے ہوش کا تقاضا کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ افسوسناک خبر سناتا ہوں کہ شیر بہرام واقعی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وفد کے ایک رکن نے بتایا ہے کہ شیر بہرام کو امیر حسین نے اپنا خاص مہمان بنا کر روک لیا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت امیر حسین کے ہاتھوں شیر بہرام پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر شیر بہرام قتل کر دیا گیا تو اس کا افسوس مجھے زندگی بھر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اب اپنے کسی سردار کو سفیر یا قاصد بنا کر اس کے پاس نہیں بھیجوں گا۔ کیا مجھے بھی نہیں سردار؟ ایلچی بہادر فوراً بول پڑا۔ ایلچی بہادر ہزاروں کے مجمع میں سب سے الگ نظر آتا تھا۔ جسم پر قاقم کی پوستین، ریچھ کی کھال، زری کا پٹکا اور کامدار جوتے، دیکھنے والوں کی نظریں اس پر جم کے رہ جاتی۔ تیمور اسے کئی سفارتوں پر بھیج چکا تھا، اس لیے وہ ایلچی بہادر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تم بھی نہیں ایلچی بہادر؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ شیر بہرام کی گرفتاری نے میرے دل میں ایک داغ ڈالا ہے، میں دوسرا داغ نہیں پڑنے دوں گا۔ میں شیر بہرام کا انتقام ضرور لوں گا، ایک سردار بولا۔ شیر بہرام کو گرفتار کر کے اس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، کسی دوسرے سردار نے کہا۔ امیر حسین کا سر میں اتاروں گا، یہ امیر خطائی بہادر کی آواز تھی۔ اس کی آنکھیں خونے کبوتر ہو رہی تھیں۔ تم سر کیسے اتارو گے امیر خطائی بہادر؟ اس کے تن پر تو سر ہوگا ہی نہیں۔ یہ عجیب بات شیخ علی بہادر نے کہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے شیخ علی؟ امیر خطائی نے شیخ کو گھورا۔ یہی ہوگا امیر، شیخ علی بہادر نے اطمینان سے کہا۔ جب تم گھوڑا بڑھا کر امیر حسین کے سر پر پہنچو گے تو دیکھو گے کہ میں اس کا سر پہلے ہی اتار چکا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں اسے ابھی جا کے قتل کیے دیتا ہوں۔ امیر خطائی غصے سے تل ملا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے تیز دوڑتا ہے۔ شیر علی بہادر بھی کھڑا ہو گیا۔ میں تم سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاؤں گا، اس کا سر میرے پاس ہوگا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ امیر خطائی نے قدم اٹھایا۔ ضرور چلو۔ شیخ علی بہادر کا قدم بھی اٹھ گیا۔ اسی وقت تیمور کی گرجدار آواز سنائی دی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟
शेख अली बहादुर और अमीर खताई ने पलटकर एक साथ तैमूर को देखा। फिर जैसे ख्वाब से चौंक पड़े, उन्होंने एक दूसरे के चेहरे पर नजर डाली और शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। ये दोनों आपस में गहरे दोस्त थे, लेकिन जब बहादुरी दिखाने का मौका आता तो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते। उस वक्त भी वो जोशे शजाअत में बिल्कुल भूल गए कि वो कहाँ हैं और किस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। अमीर खताई बहादुर और शेख अली बहादुर। तैमूर ने उनकी हौसला अफजाई के लिए कहा, तैमूर को तुम जैसे बहादुरों पर फख्र है, इत्मीनान से बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। दोनों सरदार अपनी अपनी जगह खामोश होकर बैठ गए। अमीर हुसैन ने मुझे मुलाकात की दावत दी है, तैमूर ने कहा। वो मुझसे तन्हाई में मिलना चाहता है। मुलाकात के लिए चुक-चुक का परफिजा मकाम मुकर्रर किया गया है। लेकिन सरदार, चुक-चुक तो एक तंग घाटी है। अमीर खताई ने कहा, मैं अक्सर उधर से गुजरा हूँ। एक दर्रे से गुजरकर घाटी में दाखिल होते हैं। रास्ता इतना तंग है कि 4 सवार मुश्किल से बराबर चल सकते हैं। घाटी के दूसरी तरफ क्या है? कोई मैदान है या? तैमूर ने दिलचस्पी से पूछा।